الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایک رمضان کے بعد پھر ہم دوسرے رمضان میں داخل ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس رمضان میں ہیں وہ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی موقع عبادت کا اور نیکی کا اور طاعت کا ملا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو امت کو روزہ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزہ فرض کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، بلکہ اس کا سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کی تاریخ بڑی طویل ہے. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے، تم کو بھوک اور پیاس کی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سچائی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ایمانداری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تہذیب اور شرافت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر انسانی ویلیوز پیدا ہو جائے، انسانی قدریں پیدا ہو جائیں. یہ اصل مقصد ہے روزے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں بھوکا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ اصل روزے کا مقصد ہے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. انسان جو ایمان رکھتا ہے وہ دو طرح کا ایمان ہوتا ہے. ایک تھیوریکل ایمان ہوتا ہے اور ایک بالکل آنکھوں کے سامنے والا ایمان ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے وہ نظریاتی طور پر ہے، تھیوریکل ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا یقین اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہم ابھی اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اس طرح کا یقین نہیں ہے. بالکل آنکھوں سے دیکھنے کا جو یقین ہوتا ہے وہ یقین ہم کو حاصل نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کا یقین پیدا ہو جائے، ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے، اور یہ کیفیت سب سے زیادہ روزے سے پیدا ہوتی. انسان جب روزہ سے ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، جس طرح اس بات کا یقین ہے کہ ابھی دن ہے، ابھی سورج نکلا ہوا، اسی طرح کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت روزے کے علاوہ کسی اور عبادت میں نہیں پیدا ہوتی. تو سب سے زیادہ اللہ کے وجود کا، اللہ کی موجودگی کا، اللہ کی طاقت کا جو احساس اور جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. تو اصل روزہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لائق ہو جائے، یا انسان گناہوں سے بچے، انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. یہ روزے کا مقصد ہے. انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ روزے کا مقصد ہے. انسان اپنے خیالات کی حفاظت کرے، یہ روزے کا مقصد ہے. انسان جھوٹ سے بچے، یہ روزے کا مقصد ہے. انسان غلط بات سننے سے بچے، یہ روزے کا مقصد ہے. انسان حرام کاری سے بچے، یہ روزے کا مقصد ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الصائم لیس له من صیامه
والجوع اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ روزے میں وہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے, روزے میں وہ جھوٹ سے نہیں بچتے, روزے میں بد زبانی سے, بد کلامی سے, گالی گلوچ سے نہیں بچتے, روزے میں وہ غلط چیزیں سنتے ہیں, غلط چیزیں بولتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے ہیں, غلط چیزیں کرتے ہیں. تو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے جب تک کہ وہ اس ڈھال کو توڑتا نہیں. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ڈھال کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, انسان جب جھوٹ بولتا ہے, انسان جب غیبت کرتا ہے, انسان جب غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈھال ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتا ہے. تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے, اور انسان کے دل میں اس بات کا یقین جم جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے, ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے, ہماری زندگی کو دیکھ رہا ہے, ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو وہ واچ کر رہا ہے, اور اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن دیا جائے گا. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. روزے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ روزے کا سب سے اہم جو عمل ہے وہ رمضان کا وہ روزہ ہے. سب سے اہم فریضہ رمضان میں وہ روزہ ہے. ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے گا تو پورے سال, پوری زندگی اگر وہ غیر رمضان میں اس روزے کی قضا کرے گا تو اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اتنا امپورٹنٹ روزہ ہے. آج بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, بلکہ 50% سے زیادہ لوگ یا 50% لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ علی اعلان کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ بغاوت ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ایک ہے روزہ نہ رکھنا, گناہ کرنا, اور ایک ہے گناہ کا اعلان کرنا. یہ ڈبل گناہ بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھانا پینا یہ تو اللہ سے بغاوت کے برابر ہے, یہ اللہ کے رسول سے بغاوت کی طرح ہے. اس لیے اگر کوئی مجبور ہے, کوئی بیمار ہے, اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ تم میں جو بیمار ہے, جو سفر میں ہے, جو کسی پریشانی میں ہے, اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے. اور یہ کوئی بہت لمبا سلسلہ نہیں ہے, ایام معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں. آپ روزہ رکھنا شروع کریں, 1 2 3 گنیں گے اور پھر جو رمضان ختم ہو جائے گا. تو یہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اور بہت بڑا ٹاسک نہیں دیا گیا ہے. اگر آپ روزہ رکھیں گے اور ہمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, جن کی نیت صاف نہیں ہوتی ہے, جن کا دل گندا ہوتا ہے, جن کے ارادے ناپاک ہوتے ہیں, ان کے لیے روزہ ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے. روزہ ان کے لیے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ مر جائیں گے وہ کھائیں, اگر وہ 2-4 دن نہیں کھائیں گے پیئیں گے, ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان چلی جائے گی. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے محروم کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے. جو لوگ بغاوت کرتے ہیں, جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتے ہیں, روزہ توڑتے ہیں, اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے توفیق چھین لے اور ان کے دل پر مہر لگا دے. تو رمضان کے مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے اتنا پاک اور اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ مہینہ ہم سب کو عطا کیا, جو رحمت کا مہینہ ہے, جو مغفرت کا مہینہ ہے, جو اللہ کی نوازش اور کرم فرمائی کا مہینہ ہے,
جس مہینے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انسانوں کو مغفرت سے نوازتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اتنی خطائیں معاف کرتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور جو رمضان جیسے مہینے میں بھی اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کرتا اور اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کراتا ہے، تو اس کے لیے پھر اور کون موقع آئے گا جس مہینے میں اور جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرا سکتا ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے منبر پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ حضور نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، یہ کس قدر سنگین بد دعا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے، اس مہینے کے دن میں روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا جائے، اس مہینے میں قرآن کا اہتمام کیا جائے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فی لیلۃ فیہ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے اطاعت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی برکت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔